یار اصل دنیا کتنی بدل گئی ہے نا. کہیں مسلمان پر ظلم کیا جا رہا ہے, کہیں مسجدیں ویران کی جا رہی ہیں, اور بس ہم ایسے ہی دیکھ رہے ہیں, بس ہم تماشا ہی بننے میں, ہم تماشا دیکھ رہے ہیں. کیا ہو گیا ہے, وہ کیا ہے, بس دیکھنا تو عادت کر ہی رہے یار. وہاں فلسطین میں دیکھو تو معاہدے کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. یہاں لاہور میں لوگ فلسطین کے دفاع میں گھروں سے نکلے, ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. سب ہمارے سامنے, مگر دیکھنے کی کیا چیز بن گئی. یہی تو دکھ ہے مبین بھائی, ظلم اب صرف خبر بن کے رہ گیا ہے, زندگی میں احساس کا تو نام ہی باقی نہیں بچا. تو ہم کیا کریں یار رضا, آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ صرف انڈیا کے اندر آئی لو محمد کی وجہ سے لوگوں کو جیل ہو گئی. چلو وہ تو ایک اپنی جگہ, وہ تو ایک غیر مسلم ملک ہے. ہمارا ملک تو اسلام کے, ہمارے ملک کی بنیاد کیا کر لا الہ الا اللہ ہے. ہمارا ملک تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ہمارے یہاں لاہور کے اندر صرف مسجد اقصی والا فلسطین کی حمایت کرنے پر اپنا دشمن بنا دیا گیا. ہاں مبین بھائی صحیح بول رہے. کیا عجیب دنیا ہو گئی ہے یار. یعنی کہ مظلوموں کی حمایت میں کھڑا ہونا, مظلوموں کی دفاع میں آواز بلند کرنا, یہ ہمارے معاشرے میں جرم کہلاتا. اور جو نبی کے عشق میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا, سب سے بڑے دشمن ہی وہ ہے. حالانکہ یہ جو نعرہ ہے, یہ کسی تحریک کا نعرہ نہیں ہے, یہ تو ہمارے ایمان کا نعرہ ہے, یہ ہمارے ضروریات دین کا نعرہ ہے. اور اگر یہ نعرہ لگاتے ہیں تو سب سے بڑے مجرم یہ لوگ کہلاتے. اور جو ظلم کرتے ہیں وہ بڑے محفوظ رہتے ہیں, اے سی میں بیٹھتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ لوگ تو ظالم ہے نا, اس وجہ سے. اور جو مظلوم ہے ان کا حال لاہور میں آپ کے سامنے. ہاں دوستو, کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ ہم سب اندھے ہو گئے ہیں. حق سامنے دکھتا ہے لیکن پھر بھی کچھ نہیں کر پاتے, یا وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے, ایسا لگے. کیا ہو گیا ہے یار. یار کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ وہ فلسطینی بچوں کا کیا, جن کے والدین شہید ہو گئے, جن کے اہل و عیال شہید ہو گئے, بھائی بہن شہید ہو گئے, اور وہ تنہا رہ گئے. اور ظالموں کو پتہ ہے کہ وہ ان سے جیت نہیں پائیں گے, پھر بھی وہ ان سے جنگ کر رہے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ معلوم ہے آپ کو, انسان چاہے ہار جائے لیکن حق کبھی نہیں آتا. اسی طرح پنجاب میں لاہور کے حالات چیک کر رہے ہیں کہ صرف فلسطینیوں کی حمایت اور بیت المقدس کی حمایت کرنے والوں کو اور اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والوں کو اپنا دشمن سمجھا جا رہا ہے. اور ہم تو بولنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے ظلم کے اندر ہم بھی شامل نہیں ہو جائے. یہی خوف, ظلم والے خوف ہمارا سب سے بڑا ظالم بن چکا ہے. یار بھائیوں, میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں. دنیا میں اگر کوئی چیز اللہ کے سب سے زیادہ قریب لے جاتی ہے تو وہ مظلوم کا صبر ہے, اور اسی طریقے سے اگر کوئی چیز جہنم کے سب سے زیادہ قریب لے جاتی ہے تو وہ ظالم کا ظلم ہے. اور ہاں بھائی, ظلم صرف جسم پر نہیں ہوتا, ظلم تو روح پر بھی ہوتا ہے. اور ہاں, جو حق بولنے سے ڈر جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا, وہ صرف سانس لے رہا ہوتا ہے, گویا کہ وہ زندہ لاش کی طرح ہوتا ہے, کہ وہ صرف سانس تو لے رہا ہے لیکن اس کا جسم کسی کام کا ہی نہیں ہے, حق ہی نہیں کہہ رہا ہے, حق بولنے سے ڈر رہا ہے, تو پھر وہ زندہ لاش ہے. پھر وہ مبین بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہو یار. لاہور میں تو ظلم کی انتہا ہو گئی ہے. یعنی فلسطین کی دفاع میں, اس کی یکجہتی میں لوگ اپنے گھروں سے نکلے, ان کے اوپر تیزاب پھینکا جا رہا ہے, ان کے شیل پھینکے جا رہے ہیں, اسٹریٹ فائر کیے جا رہے ہیں, ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کے اوپر فائر کیے جا رہے ہیں. یعنی ان کو فلسطین کے دفاع میں بولنا ان کے لیے بہت بڑا جرم ہو گیا. مسجد کے تالے لگے جا رہے ہیں, مسجدوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے, مزارات کی بے حرمتی کی جا رہی ہے, مسجدوں کے اندر تو جوتے پہن کے گھس رہے. یعنی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, دوسرا فلسطین اس کو بنا دیا ہے. اللہ پاک اس کی خیر کرے یار, یہ تو بہت برا حال ہو. ہاں بھائی, ہم لوگوں کی کہتے ہیں کہ آواز اٹھاؤ, لیکن جب ہمارے پہ آتی ہے تو ہم بس اتنی سی بات کر کے ختم کر دیتے ہیں کہ یار یہاں کا تو نظام بھی ہے اس کا. ابھی سوچا ہے ایسا, ابھی جن کے اوپر ظلم چل رہا ہے, جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, ان کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی, وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ یار ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اور لیکن دیکھ رہے ہیں پہلے کو ان کے ہی چرچے ہوں گے. اور اس کی مثال تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. دیکھو, جب وہ میدان کربلا میں گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے آگے اپنی گردن نہیں جھکائی. انہوں نے اپنی جان, اپنی مال, اپنی اولاد اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اور جو ظلم کر رہے ہیں ان کے لیے تو تاریخ میں بددعا لکھی جائے گی, ان کا نام لینے والا کل کو کوئی نہیں ہوگا. اس کا پور ایگزامپل ہے, تم یزید کو دیکھ لو. وقتی طور پر تو اس کو لوگ کہتے تھے کہ ہمارا بادشاہ ہے, ہمارا امیر المومنین ہے, امیر المومنین کہتے, لیکن اب امام حسین کے چرچے تو گلی گلی, لیکن یزید کا نام لینے والا کون ہے؟ ہاں دوستو,
کاش ہم لوگ یہ سمجھ جائیں کہ ظلم کے خلاف بولنا سیاست نہیں بلکہ انسانیت ہے. اور ہاں جب کوئی مظلوم کہتا ہے نا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے تو سمجھ لینا ظالم کی بربادی شروع ہو گئی اس وقت سے. کیونکہ جو معاملہ اپنا اللہ پر چھوڑ دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ لیتا ہے. ظلم کبھی نہیں رہتا بھائیو. اللہ کے یہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں. اور ہاں مجھے لگتا ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جب لبیک یا رسول اللہ کہنے والوں کو عزت ملے گی, انہیں قید نہیں کیا جائے گا, کیونکہ یہ نعرہ صحابہ کا ہے, اہل بیت کا ہے, صالحین کا ہے, غوث کتب ابدال نے یہ نعرہ لگایا ہے. اس لیے یہ نعرہ لگانے والوں کو عزت ملے گی انشاءاللہ. تب تک ہم نہیں رکیں گے بلکہ اس پہ جدوجہد جاری رکھیں گے. ظلم جب بڑھ جاتا ہے تو خاموشی بھی ایک جرم بن جاتی ہے. اگر آج ہم کسی مظلوم کی فریاد پر کان نہیں دھرتے تو کل ہماری آواز پر بھی کوئی لبیک کہنے والا نہیں ہوگا. یاد رکھو, طاقتور وہ نہیں جو ظلم کرے, طاقتور وہ ہے جو ظلم کے سامنے ڈٹ جائے. چاہے ظلم فلسطین میں ہو, کشمیر میں ہو یا لاہور میں ہو, مظلوم کا ساتھ دینا ایمان کی علامت ہے اور ظالم کے خلاف بولنا حق کی پہچان ہے. آؤ آج ہم سب مل کر عہد کریں کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے, مظلوم کا ہاتھ تھامیں گے, کیونکہ حق کی حمایت میں بولنا یہ ہماری پہچان ہے.